السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ، مثابۃً اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، من مقام سے مقام ابراہیم ابراہیم، مصلی نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم ابراہیم کو، واسماعیل اور اسماعیل، ان طہرا کہ پاک رکھیں، بیتیا وہ میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے، والرکاع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ جانے کی جگہ بنا دی، یعنی اس گھر کے اندر اتنی کشش رکھ دی کہ پلٹ پلٹ کے لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے نا، جو نہ گیا ہو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بار بار جانا کیوں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ میں پہنچوں، اور پھر جو ایک دفعہ پہنچ گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر آؤں، پھر کب آؤں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں جانے والا وہاں جا کے یہ دعا ضرور مانگتا ہے کہ اللہ پھر یہاں پہ لے کر آنا۔ اس گھر کے اندر اللہ نے ایک خاص کشش رکھی ہے، اور یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا تھا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی تھی۔ تاریخ میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد طوفان نوح میں جب یہ ڈوب گیا تھا نا تو پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ جب گھر تعمیر کیا تو یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا شوق پیدا کر دے، اس گھر کی ایک اٹریکشن ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے تاکہ وہ پلٹ پلٹ کے یہاں پہ آتے رہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ دعا سن لی، اس کو امن کی جگہ بنا دی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری تاریخ میں مکہ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ تھا نا وہ حرم رہا تھا، حرمت کی جگہ، امن کی جگہ۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا اور آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی کہ مکہ میں عام طور پر بدامنی تھی، چوری ڈاکے پڑتے تھے، راستے میں مسافر لوٹ لیے جاتے، ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ آور ہوتا، تو بہت زیادہ بدامنی تھی۔ لیکن اسی علاقے میں ایک خاص جگہ ایسی تھی جہاں ہر طرح کا امن تھا، یعنی کہ اگر باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے نا تو اس کا جو وارث ہوتا تھا وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، انتقام نہیں لیتا تھا، حتیٰ کہ وہاں پر انسان تو کیا جانوروں کا مارنا بھی ممنوع ہے۔ اس بارے میں بخاری میں حدیث ملتی ہے مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا، لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کو کسی انسان کے لیے حلال نہیں کیا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کیا، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہوں، اور یہ مانتے ہوں کہ وہاں خون بہانا، وہاں قتل و غارت منع ہے، اور نہ وہاں درخت کاٹے، درخت کاٹنے تک وہاں پہ منع تھا، دیکھیے چونٹی کو مارنا بھی وہاں پہ منع تھا، مکمل طور پر امن کی جگہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پلانٹس کے لیے، سب مخلوق کے لیے جو وہاں پہ موجود تھے۔ صرف آپ کے لیے نا اس میں قتال یعنی کہ کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا قتل کرنا فتح مکہ کے موقع پر، اور بخاری میں پھر آتا ہے کہ حرم تو حرمت اس دن کے بعد اس کی حرمت بھی لوٹائی، جیسے کہ شروع سے تھی نا مکہ کی،
مکہ کی جو اہمیت تھی، اس کی حرمت تھی، اس کے اندر کا جو امن و امان تھا، اس کی جو خاص خصوصیات کا ذکر ہے، تو یہ اللہ نے اس پر رکھی، کسی انسان کی طرف سے نہیں تھا، یہ تو اللہ نے دیا تھا۔ اور پھر کیا حکم دیا؟ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا پھر مختلف مناسک ادا کیے، تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنی مشکل ہو تو مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، جو طواف کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ حرم کے اندر ہی پڑھنی ہوگی، باہر نہیں۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، تو مقام ابراہیم ایک تو وہ پتھر، اور دوسرا کیا تھا؟ حج کے موقع پر جس جگہ بھی جاتے ہیں، دیکھیے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے نا، واضح علامت ہے، کتنا بڑا پروف ہے۔ اس دور میں پتھر کے اندر پاؤں کے پرنٹس لگنا اور ان کا پھر باقی رہنا، اتنے ہزاروں سال سے وہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا آج تک وجود باقی رہنا، اور یہ ہم سب کے لیے نا کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے۔ جب بھی کبھی جائے سو غور سے دیکھیں، تو آپ نے تصویریں تو دیکھی ہی ہوں گی نا، لیکن ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس پہ رشک کرے کہ جو بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو انہیں امام بنایا تھا، تو امام کی پیروی کی جاتی، تو پیروی کس سے تھی؟ پیروی جو تھی نا وہ پیر سے تھی، یعنی کہ ان کے قدموں کے جو نشان تھے ان کو فالو کرو۔ اس کو اللہ نے باقی رکھا۔ اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ انتہائی قدردان ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے خاص ہو کر کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کی ضرور قدردانی کرے گا، اس کو ضرور قدردانی بخشے گا، اور وہ کام صرف ہماری زندگی کے حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے نام بھی باقی نہیں رہتے۔ اگر اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کے 5 امیر لوگوں کا نام بتائیں، تو کیا آپ کو پتا ہوگا؟ نہیں۔ جو ابھی زندہ ہیں ان کا نہیں پتا، تو ان کے مرنے کے بعد وہ کس کو یاد رہیں گے؟ لیکن وہ لوگ جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور پھر وہ مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نشانات کو باقی رکھتا ہے، ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور جو ان کے آثار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصی طور پر بھی آثار باقی ہیں، ان کی اولاد، اور آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی شکل میں وہ سب کچھ باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو مان لیا۔ پیاری ترین چیز جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں انہوں نے دیر نہیں کی، تو اللہ کی راہ میں اپنی محبتوں کو قربان کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، ظاہری طور پر بھی اور بتوں کی گندگی سے بھی پاک۔ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی گھر بنایا تو اکیلے نہیں بنایا، بلکہ اپنے بیٹے کو ساتھ رکھا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فیملی مل کے کام کرنا چاہیے، پوری فیملی کو، اولاد کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کام سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی نہ چاہیں۔ اگر آپ کو خود ہی سرسری سر سے محبت ہے نا، تو پھر آپ اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں سوچیں گے، کہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، کرتے ہیں کر لیں، نہیں کرتے تو نہ کریں، کیونکہ آپ کو تو اپنے بچے محبوب ہیں۔ اب ہر اس چیز کو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے تھے، جو آپ کو اچھی لگتی تھی۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ گھر تو بن گیا نا، اب گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کس کے لیے رکھنا ہے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے طواف کا ذکر ہوا ہے۔ طواف وہاں، یعنی کہ اس گھر کے علاوہ تو طواف کہیں پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پہ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے قبروں کا طواف کرنا شروع کر دیں۔
اب اس پہ تو پھر انہیں ایک الٹا ہی چارج بھی ہوگا نا آگے جا کے. تو اس پر تو طواف صرف اور صرف ایک جگہ ہوتا ہے، کہاں پہ؟ وہ خانہ کعبہ. اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اور جو لوگ وہاں پہ عبادت کریں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے لیے گھر صاف رکھنا ہے. پھر رکوع اور سجدے کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ رکوع اور سجدہ بھی شکر کا ذریعہ ہے. اور اس میں ایک اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو، یعنی کہ مسجد وغیرہ، ان جگہوں کو جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے. لیکن آج کل ہم دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہمارے گھر تو صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن جو مسجدیں ہیں اور اسلامی ادارے ہیں وہ بند ہیں، گرم ہیں، گندے پڑے ہوئے ہیں. اپنا گھر دیکھیں تو کتنا خوبصورت ہے، کتنی صفائی پہ توجہ دی گئی ہے، لیکن اللہ کا گھر بس ٹھیک ہے جی، پبلک پلیس سمجھ کر حق ادا کر دیتے ہیں، اسے استعمال کر دیتے ہیں. اس کی صفائی ستھرائی کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہی ہے، ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، ہمارا کیا لینا دینا اس سے. تو یہ کام اللہ نے امام سے لیا، ابراہیم جو امام تھے ان سے لیا، اور ان کے بیٹے سے لیا جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا، کہ تم صرف بنا کے نہیں چھوڑ دو بلکہ اس کو آباد بھی کرو. اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کے کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کے لیے، عبادت کے لیے، اس کو خاص کریں، تو اس کی ٹیک کیئر بھی کرے، اس کو صاف ستھرا بھی کرے. اور یہ بہت عزت کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور اس کام کے لیے معزز ہونے میں ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور جب وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے اس کو راتوں رات دفنا دیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں. تو انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایک عورت فوت ہو گئی ہے، صفائی کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ نہیں ہے، وہ نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ اس طرح فوت ہو گئی ہے، تو ہم نے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے چلو مجھے، کہاں ہے اس کی قبر. آپ تشریف لے کر گئے، صحابہ کو لیا، وہاں جا کے آپ نے خود جنازہ پڑھایا، اس کی بخشش کی، دعا کی. کتنا عزت کا کام ہے نا، کتنا بڑا کام ہے، جس کو ہم عام طور پر ہم معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں، کوئی اور کرے. جہاں ہم اپنی نیکی کے کاموں میں کئی کام شامل کرتے ہیں، ایسی جگہوں کی، مسجدوں کی جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا، ان جگہ کو صاف کرنا، اس میں اپنی جان، وقت اور مال کے ذریعے مدد، اور اس کو سعادت کا کام سمجھیں، کیونکہ اس پر انحصار ہوتا ہے، اگلی نسلوں کے دین کے شوق اور دین کے کام کا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کے بعد کیا بنوایا؟ ان سے گھر بنوایا، اور پھر اس گھر کو انہوں نے مینٹین رکھنے کے لیے کہا کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اس کام میں خود بھی شامل ہوں، بچوں کو بھی شامل کریں، اور کیا حج اور عمرہ کرنا چاہیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی وہ مینٹین رکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ٹیک کیئر کر رہے تھے. تو بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف لیڈر ہیں اور ہمارا کام کرسی پہ بیٹھنا ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ خود ہی ہو رہی ہیں. آزمائشوں کے وقت صبر کرنا چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، اور پھر اس جگہ کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اور اس کو آباد بھی کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.